السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، ان کو بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا لگے تو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ یہ میری کامیابی ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امریکہ نے اپنے پلان کے ساتھ ایران پہ حملہ کر دیا ہے، اور بڑا خطرناک حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے اسباب تو وہی ہیں کہ اسرائیل کو پروٹیکشن دینا، اور بہت اپنے آپ کو وہ بچا کے بیان دے رہا ہے ٹرمپ صاحب کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار استعمال کر رہا تھا، بنا رہا تھا، اس کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران کو ڈپلومیسی میں بھی رکھا۔ ان کے وزیر خارجہ جنیوا میں ڈپلومیسی بھی کر رہے تھے ان کے عمان کے تھرو اور امریکہ کے نمائندے کے تھرو، لیکن اچانک انہوں نے حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا ہے جب ادھر سے افغانستان نے پاکستان میں بھی حملہ کیا، انڈیا کے پرائم منسٹر نے اسرائیل کا دورہ کر رہا ہے، اور وہاں سے وہ دونوں مل کے ایک سازش تیار کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ اب یہ حملے کے پاکستان پہ کیا اثرات پڑیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال امریکہ نے جو حملے کیے ہیں اس میں تہران میں کئی دھماکے ہوئے ہیں، اور ان کے قم شہر میں کئی اور بڑے بڑے شہر جو ہیں ایران کے اس میں دھماکے کیے گئے ہیں۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق کافی نقصان ہوا ہے، لیکن ایرانی پریزیڈنٹ اور ایرانی روحانی پیشوا ان کو محفوظ مقامات پہ منتقل کیا گیا ہے۔ وہ ابھی تک محفوظ ہیں، اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ اور ایرانی عوام سکتے کی شک میں آ گئی ہے کہ ایک بار ادھر مذاکرات چل رہے تھے، ادھر انہوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اس حملے میں اب امتحان ہے مسلمان ملکوں کا کہ وہ کیا ری ایکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایران نے بھی خبردار کیا تھا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو وہ جو خطے میں امریکی اڈے ہیں ان کو تباہ کر دیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اڈے ان کے قطر میں بھی ہیں، بحرین میں بھی ہیں، یو اے ای میں بھی ہیں، اور سعودی میں بھی ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا پورے خطے کو امریکہ ایک پریشانی میں ڈال رہا ہے، اور ایران جو ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اسرائیل کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے بھی اس حملے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ مل کے یہ حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے پشت پہ امریکہ ہے۔ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو ابھی پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان اب سوائے چائنا کے بارڈر کے پوری کوئی بارڈر اس کی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ ایران کی بارڈر کچھ حد تک محفوظ تھی، لیکن اب اس پہ بھی امریکہ نے حملہ کر دیا ہے۔ ادھر افغانستان نے بھی حملہ کیا ہوا ہے، ادھر انڈیا بھی تیار بیٹھا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے۔ تو ہمارے حکومت کو اب اہم اقدامات کرنے پڑیں گے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا کہ کس طرح ہم ان کا مقابلہ کریں اس ساری صورتحال کا۔ اور اس صورتحال میں ایران بھی جو ہے اپنے سروائیول کا مسئلہ بنا رہا ہے۔ ایران پہ حملہ ہوا ہے، لازمی ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا، وہ حملہ کرے گا۔ کس پہ کرے گا؟ یا تو اسرائیل پہ حملہ کر دے گا، یا جہاں جہاں اس کے اڈے ہیں امریکہ کے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کس حد تک وہ جا سکتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن بہرحال تازہ ترین خبر کے مطابق ایران پہ حملہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اس کے بیک پہ امریکہ ہے، اور کئی دھماکے ہو چکے ہیں، اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کے مطابق وہ ایران کا نیول سسٹم، نیوی جو ہے اس کو مکمل تباہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے جوہری پروگرام کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے تباہ ہونے کے واقعے میں اگر ان دونوں کا ان کا ٹارگیٹ ہے تو کئی اور سویلین بھی ٹارگیٹ میں آ جائیں گے، ان کے لیے بھی بڑا نقصان ہوگا۔ ایران کی اکانومی ویسی ہی تباہ و برباد ہے، اور مزید اب اس پہ پریشر پڑ جائے گا۔ تو ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ جتنی جلد ہو سکے وہ ختم ہو جائے۔ ابھی تو انہوں نے شروع کیا ہے۔ امریکہ کے کیا ٹارگیٹ ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، وہ یا تو امریکہ کو خود ہی پتہ ہوگا یا اسرائیل کو پتہ ہوگا، لیکن فی الحال مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ وہ بھی ایران کی مدد کریں، اس کے لیے کچھ بولیں، اور امریکہ پہ اپنا سفارتی اثرات استعمال کریں کہ اس جنگ کو وہ زیادہ تر نہ پھیلائے، اور جتنا بھی کچھ ہو چکا ہے نقصان اس پر اس کو قائم رہے، اور اسرائیل کو بھی وہ تنبیہ کرے کہ مزید آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ایک نئی سازش تیار ہو رہی ہے ایران کے خلاف، اور اس کے اثرات پاکستان پہ بھی پڑنے کے لیے یہ ایک قسم کا ایسا وقت چنا گیا ہے جو پاکستان آلریڈی جنگ کی کنڈیشن میں ہے۔ تو اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک سب کا خیر کرے۔